السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انتہائی مختصر گفتگو اس سوال پر ہوگی کہ آخر پاکستان کی جمہوریت پسند دینی جماعتیں افغانستان کی جمہوریت مخالف طالبان کے حمایتی کیوں ہیں؟ کیونکہ منافقین کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو چھوٹا سا سوال، اس کا چھوٹا سا جواب دے کے میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دیں کہ پاکستان کی دینی جماعتیں جمہوریت کو ایک آئیڈیل اسلامی نظام سمجھتی ہیں۔ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دیں۔ کوئی دینی ایسی جماعت نہیں جو مغربی جمہوریت کو اسلامی سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہمارے بہت سے دانشوروں نے مغربی جمہوریت کے ساتھ مغرب کا لفظ کاٹ کے اسلام کا نام لگا کے اسے اسلامی بنانے کی ناکام کوشش کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسلامی جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ ایویں ہی باتیں، 10 کھوتے ایک طرف، ایک انسان ایک طرف ہو تو آپ کسی بھی عنوان سے آپ اس کو اسلامی جمہوریت کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ بوڑھی اماں تھی نا جی، اسے طوطا ہاتھ آ گیا، اسے طوطے کی اثر خوبصورتی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا ہائے اللہ، دیکھیں اس کی چونچ بھی بڑی ہوئی ہے، اس کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بالکل چونچ اوپر نیچے دونوں چونچیں اس کی برابر کر دی، کاٹ کوٹ کے کینچی کے ساتھ، نیچے سے اس کے سارے ناخن بھی جو بڑے ہوئے تھے وہ کاٹ دیے۔ اس نے کہا اب یہ خوبصورت ہو گیا۔ بس ہم بھی اسلام کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں۔ اسلام اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اپنی حقیقت میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم اس کو نہ سمجھتے ہوئے ہم اسلام پہ کینچی لگاتے ہیں اور اسلام کی مسخ شدہ تصویر کو اسلام سمجھتے ہیں۔ تو اسلامی جمہوریت دراصل اسلام کی مسخ شدہ تصویر ہے۔ تو اتنی تو بات میں نے جمہوریت کے حوالے سے کہہ دی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا 10 کھوتے ایک طرف ہو تو ایک انسان ایک طرف ہو تو 10 کھوتوں کی بات مانی جائے، کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں۔ اسلام ایسی جمہوریت کا قطعاً کسی حوالے سے قائل بھی نہیں۔ اگر آپ نے صرف جمہوریت ہی کو دیکھنا ہے تو کم سے کم اقبال کے شعر ہی کو پڑھ لیں، اور اگر آپ نے پاکستانی شخصیات کی روشنی میں جمہوریت کو سمجھنا ہے تو کم سے کم اقبال ہی کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے جمہوریت کیا چیز ہے۔ لیکن سوال ادھر ہی کھڑا ہے جہاں ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت پسند دینی جماعتیں افغانستان کے جمہوریت مخالف طالبان کی حمایتی کیوں ہیں؟ سوال ادھر ہی کھڑا ہے۔ لیکن میں نے تھوڑی سی جمہوریت کی تشریح آپ کے سامنے کر دی تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سمجھ لیجیے، وہی بات، پاکستان کی کوئی دینی جماعت جمہوریت کو آئیڈیل سسٹم نہیں سمجھتی، تو پھر جمہوریت کے اندر کیوں ہے؟ رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے۔ دراصل ہماری شریعت کا اصول ہے احون البلیتین، 2 مصیبتیں آ جائیں اور چاروں ناچار تمہیں ایک مصیبت اختیار کرنی ہی پڑے تو جو ہلکی مصیبت ہے اسے اختیار کر لو۔ آج پاکستان کے علماء جمہوری نظام میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو شریعت کے اس اصول کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ ایک ہے جمہوریت کے جمہوری نظام کے اندر آ کر اپنا کردار ادا کرنا، مزاحمتی، بڑھتے ہوئے گند کے سیلاب کے سامنے بند باندھنا، اور ایک ہے بالکل لا تعلق ہو کے پورے معاشرے کی لگام بے دینوں کے ہاتھ میں دینا، اس نظام سے ہی باہر نکل جانا۔ ایمانداری سے بتائیں، اب یہ 2 حالتیں ہیں، ان میں سے ہم نے ایک کو اپنانا ہی اپنانا ہے۔ ایک ہے کہ جمہوری نظام میں گھستے ہوئے اسلام کا نعرہ بلند کریں، بھلے اسلام نہ آ سکے لیکن اسلام کے خلاف سازشوں کا مقابلہ کریں، لا تعلق نہ رہیں، جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے مزاحمتی کردار ادا کریں اور اپنی آواز بلند کرتے رہیں، بڑھتے ہوئے گندے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرتے رہیں، بے حیائی کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں، اسلامائزیشن کے خلاف جو قانون سازی اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایک یہ طریقہ، یہ ایک تدبیر ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو بالکل حرام سمجھتے ہوئے بالکل جمہوری نظام سے باہر نکل کر تماشائی بن کے بیٹھیں تاکہ بے دین طبقہ اسلامائزیشن کے خلاف، اسلام کے خلاف اور دینی معاشرے کے خلاف، دینداروں کے خلاف جتنی قانون سازی کر کے ہمیں زنجیروں میں، بیڑیوں میں جتنا جکڑ سکتا ہے جکڑ لے۔ تو لامالا ہر ذی شعور یہ کہے گا
کہ پہلے والا کردار بہتر ہے کہ جمہوری نظام کو ناپسند کرنے کے باوجود جمہوری نظام کے اندر گھستے ہوئے اپنا رول پلے کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نبھاتے ہوئے گن کے سامنے سے سیلاب کے سامنے بن باندھنے کی کوشش کریں، اپنی آواز بلند کریں، اور جو اسلام کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے میدان میں آ کر اسی نظام کے تھرو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ بہتر ہے نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر باہر بیٹھ جائے۔ اس کی میں آپ کو آسان سی مثال اپنے ساتھیوں کو کبھی کبھار دیتا ہوں۔ ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی مثال، اس کی آسان ترین مثال پاکستان اور بنگلہ دیش کی، یہ دونوں اس مسلم ملک میں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم سے الگ ہو گئے، اس میں ہماری غلطیاں بھی تھیں، ان کی غلطیاں بھی تھیں، کوئی بات نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بنگلہ دیشی بھائی ہمارے بھائی ہیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ کل ایک ہوں گے۔ انڈیا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، ایون برما کے مسلمان، ایون افغانستان کے مسلمان، ایون عرب عجم کے مسلمان، کل ہم سب نے ایک ہونا ہے انشاءاللہ۔ خلافت آ کے رہے گی، یہ سارے حد بندیاں ختم ہو جائیں گی، ہم یہ پوری دھرتی پاکستان بنے گی انشاءاللہ۔ برصغیر کا خطہ پاکستان بنے گا، عرب و عجم کا خطہ پاکستان بنے گا انشاءاللہ، وہ وقت ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو آپ کے سامنے جو میں بات کر رہا تھا ذہن سے نکل گئی، پاکستان، جی ہاں، پاکستان اور بنگلہ دیش کی۔ پاکستان بنتے ہی اس ملک میں اسلام نہیں آیا، 1935 قانون آیا، جس مسلم لیگ نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، وہی مسلم لیگ انکاری ہو گئی عملی طور پر اسلامی نظام لانے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمان علماء جو ہیں، قیادت میں علماء جو ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، جمہوری نظام میں گھس کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہم ٹھونک کر میدان میں آ گئے۔ آج اس کا اثر ہے کہ پاکستان کے اندر اگر واقعی حقیقی قوت کو دیکھا جائے معاشرتی لیول پر، عوامی سطح پر، تو سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مذہبی طاقت ہے۔ مذہبی طاقت کے سامنے طاقتیں نہیں ٹھہرتی۔ کوئی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، جو مرضی کر لیں، اگر حقیقی طاقت کو دیکھیں تو ان کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں رکتا۔ مذہب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی عوام کے اندر، اور مذہبی قوتوں کو اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش بنا، وہاں اس طرح علماء فوراً میدان میں آئے، جس طرح فوراً میدان میں نہیں آئے، جس طرح یہاں علماء مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آئے تھے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، بنگلہ دیش میں عوامی سطح پر اسلام زیادہ ہونے کے باوجود ان کی حکومت کے اندر سیکولرزم ہے، وہ آئے روز مذہبی لوگوں کو پھانسیاں بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان، یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہاں ہماری دینی سیاسی جماعتوں اور ان کی محنت کی وجہ سے یہاں غیر اسلامی قوتیں ہمیں دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو یہاں جمہوریت اختیار کی ہے، خوشی سے نہیں کی، اور نہیں ہم اس کو کوئی آئیڈیل سسٹم سمجھتے ہیں، ہم اس کو ایک مزاحمتی کردار کے طور پر لیتے ہیں کہ جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا مزاحمتی کردار ادا کرتے رہیں، ہم اسلام کا نام بلند کرتے رہیں، اور اسلام کے خلاف اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہمارے ممبرز اس قانون سازی کو روکتے رہیں۔ اسی ختم نبوت کے مسئلے کو دیکھ لیں، الحمدللہ صحابہ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ اسی پارلیمنٹ سے صحابہ کا مسئلہ حل ہوگا۔ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو انشاءاللہ یہی پارلیمنٹ کافر قرار دے گی، ضرور دے گی۔ جس طرح ختم نبوت پر حملہ آور لوگوں کو کافر قرار دے دیا گیا، ایک وقت اللہ وہ ضرور لائیں گے، صحابہ پر حملہ آور لوگوں کو بھی انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ ہی کافر قرار دے گی۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ پاکستان کی مذہبی دینی جماعتیں، جمہوریت پسند دینی جماعتیں افغانستان کی جمہوریت مخالف دینی جماعتوں کے حمایتی کیوں ہیں؟ نہیں، تو ہم جمہوریت پسند نہیں، جمہوریت ہم پر تھوپ دی گئی ہے، ہم نے دو مصیبتوں میں سے حل کی مصیبت اپنا لی ہے، اس لیے ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ لیکن اصل نظام وہی ہے جو صحابہ کے دور کا ہے، اور جس کو ہمارے بھائی پیروی کر رہے ہیں، جس کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کرتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ وہ دن ہمیں بھی نصیب کرے گا، ہمارے اداروں کے اندر یہ چیز آئے گی، اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، سویلین ادارے ہیں، دوسرے ادارے ہیں، ان کے اندر انشاءاللہ اسلامائزیشن ہوتی چلی جائے گی، اور گن صاف ہوتا چلا جائے گا،
اور گریجولی انشاءاللہ اسلام کے اثرات بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھ لیں آپ اب بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں, ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں. اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں, ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں. اس طرف سے ہر شعبے کے اندر دیندار لوگ ہیں. انشاءاللہ ہر شعبے میں اس شعبے کے مطابق, ریکوائرمنٹ کے مطابق دیندار آگے چلتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور دکھائے گا, اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو آپ کو اس سوال کا میں نے جواب دے دیا. جمہوریت پسند علماء جمہوریت مخالف طالبان کی حمایتی کیوں ہیں؟ ہم نے جمہوریت کو آئیڈیل بنا کے اختیار نہیں کیا, شریعت کی اصول کی روشنی میں مجبوراً اختیار کیا ہوا ہے. جمہوریت کوئی ہمارا آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل سسٹم تو محمد الرسول اللہ نے نافذ کر دیا تھا مدینے میں, وہی ہمارے لیے آئیڈیل سسٹم ہے. بس اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.